إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ کو ریا کی حقیقت اور اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بیان کیے گئے تھے. آج جو آیات اور احادیث پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق ریا کی ضد اخلاص سے. اخلاص کی حقیقت کیا ہے اور اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا مطالبہ کیا ہے، یہ باتیں آج بیان کی جائیں گی. بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اندر آ جائے سر، مل کے بیٹھیں گے تب زیادہ فائدہ ہوگا. کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ایک واقعہ سنا، اور واقعہ امم سابقہ میں سے 3 لوگوں کا واقعہ ہے، یعنی جو امتیں پہلے گزری ہیں ان میں سے 3 آدمی ہیں، ان کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ بالکل سچا اور پکا واقعہ ہے، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے، اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا جو الصادق المصدوق. فرمایا کہ 3 آدمی تھے، کہیں جا رہے تھے، شام ہو گئی. اب یہ ہوا کہ کہیں پڑاؤ ڈالا جائے، ٹھہر جایا جائے، رات گزاری جائے، پھر صبح کو اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے. چنانچہ ایک غار کا انتخاب کیا ان لوگوں نے کہ اس غار میں ٹھہر جاتے ہیں، یہاں رات گزارتے ہیں، صبح کو پھر سفر پر چلیں گے. چنانچہ وہ غار کے اندر چلے گئے، اپنا کھایا پیا ہوگا، آرام کے لیے لیٹ گئے ہوں گے. تو ایک بڑا سا پتھر لڑکا، پہاڑوں پر تو یہ ہوتا رہتا ہے، تودے گرتے رہتے ہیں اور پتھر ٹوٹ کر کے لڑھک کر کے گرتے رہتے ہیں، پہاڑی علاقہ رہا ہوگا. تو ایک بڑا سا پتھر لڑکا اور لڑھک کر کے غار کے منہ پر آ کر کے رک گیا.
غار کا پورا منہ بند ہو گیا، اس طریقے سے بند ہو گیا کہ ان کے اس غار میں سے باہر نکلنے کی کوئی شکل نہیں رہے گی۔ اب کیا کریں؟ اب تو سامنے سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج کا دور تو نہیں تھا کہ سب کے ساتھ موبائل ہے اور فوراً موبائل نکالا اور 999 پر فون کیا اور درخواست کی، مدد پہنچ گئی۔ نہیں، وہ تو زمانہ ہی دوسرا تھا۔ اب تینوں کے سامنے موت ہے، اس لیے کہ اس پتھر کو ہٹانے کی طاقت ان کے اندر نہیں، اور اس پتھر نے اس غار کے منہ کو اس طریقے سے بند کر دیا تھا کہ بغیر پتھر کے ہٹائے ہوئے اس میں سے کسی ایک کے بھی نکلنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ تینوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر اس پر اتفاق ہوا کہ بھئی اس مصیبت سے ہمیں نجات صرف ہمارا خدا ہی دے سکتا ہے، غیبی مدد آ جائے تو ہمیں نجات مل سکتی ہے، ورنہ کوئی شکل نہیں۔ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور ہر آدمی اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے، اس نے اپنی زندگی میں جو کام جتنے اخلاص کے ساتھ کیا ہو اس کام اور اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے کہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے، ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا اور میرا معمول تھا کہ میں ان کو کھلانے پلانے کو اپنے بیوی بچوں کے کھلانے پلانے پر مقدم رکھتا تھا، یعنی جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہیں کھلا پلا لیتا تھا، نہ میں خود کھاتا تھا نہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اس طرح سے خیال رکھتا تھا اور ان کی خبرگیری کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے جانوروں کو لے کر چرانے کے لیے نکلا تو چارے کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب آدمی جانور کو چرانے کے لیے نکلتا ہے تو جانور تو چارہ تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اگر چارہ نہ ملا ہو تو چرواہا خود آگے بڑھاتا جاتا ہے، بھئی چارہ مل جائے ان کا پیٹ بھرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چارے کی تلاش میں دور نکل گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ شام کو واپسی میں بہت دیر ہو گئی۔ بہرحال جب واپس آیا میں نے جانور کا دودھ نکالا کہ اپنے ماں باپ کو پلاؤں، تو جب میں دودھ لے کر کے پہنچا تو وہ سو چکے تھے، جو کہ واپسی میں کافی تاخیر ہو گئی تھی تو وہ سو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں رات بھر دودھ ان کے سرہانے لے کر کھڑا رہا، جگایا کیوں نہیں کہ بے آرام ہو جائیں گے، نیند خراب ہو جائے گی، اور گیا کیوں نہیں کہ نیند کھلے گی، بھوکے سوئے ہیں، نیند کھلے گی تو پھر ان کو مشقت ہوگی، پکارنا پڑے گا، بلانا پڑے گا، اس لیے میں رات بھر ان کے سرہانے دودھ لے کر کے کھڑا رہا کہ جب اٹھیں گے تو پلاؤں گا۔ اور اس درمیان خود مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، میرے بیوی بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، بچے میرے سامنے سسک رہے تھے، بلک رہے تھے، لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ بھوکے سو گئے ہیں اور میں خود کھا لوں اور بچوں اور بیوی کو کھلا دوں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ اور میرا معمول تھا بھی یہی کہ پہلے ماں باپ کو کھلاتا تھا، پھر خود کھاتا تھا اور بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة۔ اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر کہتا ہے، اے اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں، آپ جانتے ہیں اگر میرا یہ عمل خالص آپ کی رضامندی کے لیے تھا، آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تھا، تو میرے اس عمل کی برکت سے مجھے اس مصیبت سے پناہ دے دیں۔ اگر میرا یہ عمل
خالص آپ کی رضا جوئی کے لیے تھا، تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا یہ دعا کرنا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ اس میں سے کوئی نکل سکے۔ دوسرے نے دعا کی، دوسرے نے کیا دعا کی؟ اللہم کانت لی ابنت عمی، اے میرے اللہ، میری ایک چچاداد بہن تھی، میں اس پر عاشق تھا اور دنیا جہان میں سب سے زیادہ محبوب، چہیتی اور پیاری تھی میرے نزدیک۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے تقاضا کیا، کیا تقاضا کیا کہ مجھے اپنے اوپر قدرت دے دو، میرے اندر جو جذبات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، میں ان کو ٹھکانے لگا دوں۔ فامتنعت، اس نے انکار کر دیا۔ وہ عفیفہ تھی، شریفہ تھی، اس نے میری اس درخواست کو، میری اس فرمائش کو، میری اس خواہش کو نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے اس کی بھی آرزوؤں کا خون ہوا ہوگا، یہ بھی دل محسوس کر کے رہ گیا ہوگا۔ وقت گزرا، اس پر اس طرح کے حالات آئے کہ اس کے گھر میں فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی اور وہ محتاج ہوئی، اس کو ضرورت پڑی کچھ پیسوں کی، اپنی اس ضرورت کو لے کر کے میرے پاس آئی۔ تو کہتے میں نے اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا اور میں نے کہا کہ تمہاری یہ ضرورت میں پوری کر دوں گا، لیکن میری وہی شرط ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر کے اس نے ہاں کہہ دیا اور میں نے اس کو 120 دینار دیے۔ 120 دینار، 120 روپے نہیں، 120 ٹکے نہیں، 120 ریال نہیں، 120 ڈالر نہیں، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ 120 دینار میں نے اس کو دیے اور پھر شرط کے مطابق اس نے مجھے اپنے آپ پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے ساتھ اس طرح سے ہوا جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، تو اس نے مجھے حوالہ دیا، واسطہ دیا، کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو، اگر کرنا ہی ہے تو جائز طریقے پر کرو۔ کہنے لگے اس کے اس جملے نے میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ڈال دیا اور میں فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کو جو 120 دینار دیے تھے وہ بھی میں نے اس کو دے دی، اس میں سے ایک پیسہ میں نے نہیں دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا جوئی کے لیے تھا، تجھ کو خوش کرنے کے لیے تھا، تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ دعا مکمل ہوئی کہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ اس میں سے کوئی نکل سکے۔ پھر تیسرے نے دعا کی اور کیا کہا؟ اللہم انی استاجرت اجراء، اے اللہ، میرے ہاں کچھ کام تھا، میں نے کچھ مزدور لیے اپنا وہ کام کرنے کے لیے، اور جب معاہدے کے مطابق کام ہو گیا تو میں نے سب کی مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص تھا اس نے اپنی مزدوری نہیں لی، بغیر مزدوری لیے ہوئے چلا گیا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ وہ تو میرے پاس اس کی امانت ہے، میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، اس کی جو مزدوری تھی جو بھی بنتی ہو میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا۔ مثلا غلہ وغیرہ تھا تو میں نے اس کی کاشت شروع کر دی۔ ایک مدت دراز کے بعد اس کو ضرورت ہوئی تو میرے پاس آیا اور اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، او اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، میں نے تمہارے یہاں کام کیا تھا، مزدوری نہیں لی تھی، آج مجھے ضرورت ہے، میری مزدوری دے دو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ دیکھو کوٹھیاں بھری ہوئی ہیں نا، یہ غلوں کے ڈھیر ہے نا، یہ بکریوں کا جنگل ہے، یہ سب تمہارا ہے، تمہاری جو مزدوری تھی یہ سب اسی کے ثمرات ہیں، اسی کی برکات ہیں، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا
یار مجھے میری مزدوری دے دو، مجھ سے مسخرہ کیوں کر رہے ہو، مذاق کیوں کر رہے ہو، میں تو اپنی مزدوری لینے آیا ہوں جو اتنی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تمہاری جو مزدوری تھی اسی کی بڑھوتری، اسی کا اضافہ ہے، لے جاؤ۔ چنانچہ اس نے سب اٹھایا اور لے کر کے چلا گیا، اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا جوئی کے لیے تھا، تجھ کو خوش کرنے کے لیے تھا، تو اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ اس کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر اور تھوڑا سا کھسک گیا، اتنی جگہ بن گئی کہ تینوں اس میں سے نکل گئے، تینوں اس میں سے نکل گئے۔ اس مصیبت سے ان کو نجات مل گئی، اس آفت اور بلا سے ان کو چھٹکارا مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا جس کا تعلق امم سابقہ کے 3 لوگوں سے، صحابہ کو سنایا اور صحابہ کے واسطے سے ہم سب کو سنایا، اور قیامت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والے سنیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ ہمیں سنایا کیوں؟ کیا جیسے ہم قصے کہانیاں کہتے رہتے ہیں، افسانے سنتے اور سناتے رہتے ہیں دل بہلانے کے لیے، وقت گزاری کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو ایک قصہ سنا دیا، ایک کہانی سنا دی، ٹائم پاس کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، خوش طبعی کے طور پر، دل لگی کے طور پر؟ نہیں، یہ واقعہ سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے۔ کیا سبق دیا ہے؟ پہلا سبق یہ دیا ہے کہ اخلاص سے کیے ہوئے عمل کی برکت دیکھو، اخلاص سے کیے ہوئے عمل کی برکت دیکھو، کہ اخلاص سے کیے ہوئے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا دیا، کتنی بڑی مصیبت سے ان کو نجات دی۔ تو اخلاص کے اندر بڑی طاقت ہے، اخلاص کے اندر بڑی طاقت ہے، لہذا جو بھی عمل کرو اس میں اخلاص کا اہتمام کرو، جو بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، رنج اور غم سے، آفات اور بلیات سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ اور وہیں یہ بھی بتایا کہ ہر عمل میں اخلاص کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیے تینوں کا عمل الگ الگ تھا نا، تینوں کا عمل الگ الگ تھا، لیکن حوالہ تینوں نے کس چیز کا دیا؟ اخلاص کا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، کہ اے اللہ اگر میرا یہ عمل خالص تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے ہے، تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ معلوم کیا ہوا؟ بندے کو اپنے ہر عمل میں اور ہر قول میں اخلاص کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب بندہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، تو اپنے اس نیک عمل کو جو اس نے اخلاص کے ساتھ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہے، اس عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، اس عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے۔ دیکھو ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عمل کا حوالہ دیا کہ نہیں دیا، اور قبولیت آئی کہ نہیں آئی، مصیبت سے نجات ملی کہ نہیں ملی؟ اخلاص کے اندر بڑی طاقت ہے، اور جو بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، اور بندہ دنیا میں بھی اس کے ثمرات و برکات کو دیکھے گا، اور مرنے کے بعد تو اس کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص ہو، عمل کتنا چھوٹا اور مختصر کیوں نہ ہو، جس کو کرنے میں کوئی مشقت نہیں، پریشانی نہیں، وقت نہیں لگتا، پیسے نہیں لگتے، محنت و مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے،
تو اس عمل کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے اخلاص کی برکت سے. اور اخلاص سے کیا ہوا یہ عمل بظاہر کتنا ہلکا پھلکا کیوں نہ ہو، لیکن میزان عدل میں یہ بہت وزنی ثابت ہو. گویا کہ اخلاص ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے. اور اگر عمل کتنا بھاری کیوں نہ ہو، اس کو کرنے میں کتنی زیادہ مشقت کیوں نہ ہوئی ہو، کتنا زیادہ وقت کیوں نہ لگا ہوا ہو، کتنے پیسے نہ خرچ ہوئے ہوں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، ریا ہے، تو ریا اس بڑے سے بڑے عمل کو رائی سے بھی زیادہ ہلکا اور کم وزن کر دے گا. یہ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ صحابہ کرام کا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا 1 کلو جو، صحابہ کرام کا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا 1 کلو جو بعد میں آنے والوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتا. بعد میں آنے والوں نے اگر اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہے اور صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں 1 کلو 2 کلو جو خرچ کیا ہے، تو اس کا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا صحابہ کرام کے خرچ کیے ہوئے 1 کلو 2 کلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا. کہاں سے فرق آ گیا؟ انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہم نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تو یہ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ اس فرق کا تعلق دل سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست تربیت پائی تھی. ان کے دل کے اندر جو نورانیت تھی، جو روحانیت تھی، جو استحضار تھا، جو دھیان تھا، ہمارے اندر نہیں. جس اخلاص کے ساتھ ان کے اس 1 کلو 2 کلو جو کو اتنا بھاری کس نے بنا دیا؟ اخلاص نے بنا دیا. اور ہمارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے کو اتنا ہلکا پھلکا کس نے بنا دیا؟ اخلاص کی کمی نے بنا دیا. اور اگر اخلاص بالکل نہیں ہے، ریا ہے، تو پھر وہ تو ہباء منثورا، اڑتے ہوئے گرد و غبار کے مانند کر دے گا. اڑتے ہوئے گرد و غبار کے مانند. اس واقعے سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنایا کہ اپنے ہر عمل میں اخلاص کی کوشش کریں، اخلاص کا اہتمام کریں. اور جب اللہ تعالی سے دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں. اللہ کی رحمت، وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ اعمال اور مقبول اور پسندیدہ شخصیات کا حوالہ دے کر کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا. اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو پھر فریاد کر لینا، اپنا دکھڑا سنا لینا، اپنی حاجت اور ضرورت کو کہہ دینا اور پوری کرا دینا. یہ ہے وسیلے کا مطلب. اس سے زیادہ وسیلے کی اور کوئی حقیقت نہیں. وسیلے کے ذریعے سے اللہ پر دباؤ ڈالنا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم نے فلاں کا وسیلہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ شرک ہے، کفر ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اخلاص کہتے کسے؟ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ کے ما سوا سے اپنے دل اور اپنی نظر کو ہٹا کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے. نہ کسی کام کو کیا جائے اللہ کے غیر کے لیے اور نہ کسی کام کو چھوڑا جائے اللہ کے غیر کی وجہ سے. اگر کسی کام کو کرنا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور چھوڑنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کا معمول ہے تہجد پڑھنے کا اور آپ کے ہاں کوئی مہمان آ گیا، رات میں قیام ہے اس کا، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں تہجد پڑھوں گا تو یہ جان جائے گا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں لہذا آج نہ پڑھو، میرا یہ راز رہے. فرمایا یہ بھی ریاکاری ہے. یہ بھی ریاکاری ہے. کیوں؟ غیر کا دخل کیسے آ گیا؟ غیر کا عمل دخل کیسے ہو؟ تم پڑھتے تھے اللہ کے لیے پڑھتے تھے، اس کے لیے پڑھتے تھے، تم نے چھوڑا کیوں اس کو؟ اسی طریقے سے آپ کا تہجد پڑھنے کا معمول نہیں ہے
مہمان آ گیا آپ کے یہاں، رات میں قیام ہے، آپ نے سوچا کہ اپنی بزرگی کی دھاک بیٹھا دو اس کے اوپر، سویرے اٹھ گئے اور وضو کیا اور کھڑے ہو گئے، لمبی لمبی باندھ دی، یہ بھی ریاکاری۔ کیوں؟ پھر تمہارا معمول نہیں تو تم پڑھ کس لیے رہے ہو؟ اس کو دکھانے کے لیے، یہ بھی ریاکاری۔ تو کسی کی وجہ سے نیک عمل کرنا یہ بھی ریاکاری ہے، اور کسی کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری۔ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، چھوڑنا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ تو اخلاص کہتے ہیں کہ عمل کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب اور مقرب بننے کے لیے، اللہ ہی سے اجر و ثواب کا طالب اور امیدوار بن کر کے کیا جائے، اللہ کے کسی غیر کی طرف نظر جائے بھی نہ، اللہ کے کسی غیر کی طرف نظر جائے بھی نہ۔ اور آدمی مخلص نہیں بن سکتا، آدمی مخلص نہیں ہو سکتا، صفت اخلاص کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہ کرے، اس کے لیے مجاہدہ نہ کرے۔ کوئی آسان چیز نہیں، بڑی قیمتی چیز۔ جو لوگ مخلصین ہیں ان پر شیطان کا بھی داؤ نہیں چلتا۔ جو لوگ مخلصین صفت اخلاص کے ساتھ متصف ہیں ان پر نہ تو نفس کا داؤ چلتا ہے اور نہ شیطان کا داؤ چلتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے قرآن میں جہاں کہا ہے کہ میں بہکاتا ہوں اور بہکاؤں گا، وہاں کا الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو دولت اخلاص سے مالا مال ہیں، اخلاص کی صفت سے متصف ہیں، ان پر میرا کوئی بھی داو پیش نہیں چل پائے گا۔ اور اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے، اخلاص کی صفت سے متصف ہونے کے لیے مجاہدہ کیسے کرنا پڑے گا؟ عمل کرنے سے پہلے شیطان تو کسی اچھے اور بھلے کام کی نیت ہی نہیں کرنے دیتا کہ آدمی اچھا اور بھلا کام کرنے کا ارادہ کرے، ارادہ ہی نہیں کرنے دے گا۔ پورا زور لگائے گا کہ خیر اور بھلائی کے کام کرنے کا ارادہ ہی نہ کرنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر اور بھلائی کے کام کرنے کے ارادے پر بھی نیت ملتی ہے، چاہے آدمی وہ کام کرے چاہے نہ کرے۔ اگر آدمی نے اچھا اور بھلا کام کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تو اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ اس لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ نیت ہی نہ کرنے پائے، ارادہ ہی نہ کرنے پائے۔ لیکن اگر اس نے ہمت کی، حوصلے سے کام لیا، اچھے اور بھلے کام کرنے کا ارادہ کر لیا، اب عمل شروع کر تو کوشش کرے گا کہ عمل نہ کرنے پائے۔ لیکن اگر اس نے ہمت کر کے عمل بھی شروع کر دیا، اب کوشش یہ کرے گا کہ اخلاص کے ساتھ نہ کرنے پائے۔ اب عمل کر رہا ہے، اب شیطان پوری نماز تلاوت ہو رہی تو پوری تلاوت پر کوئی بھی عمل ہو رہا ہے وہ انجیکشن مارتا رہے گا کہ میں نے کوشش کی، ارادہ نہ کرنے پائے، ارادہ تو اس نے کر لیا، پھر میں نے کوشش کی کہ عمل نہ کرنے پائے، عمل شروع کر دیا، اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے نہ کرنے پائے، اخلاص کے ساتھ نہ کرنے پائے۔ چنانچہ وہ دکھاتا ہے، واہ تم نے تو کمال کر دیا، تم تہجد پڑھ رہے ہو، ابھی ہو سکتا ہے فلاں کا گزر ہو یہاں سے، ہاں دروازہ کھلا کوئی آیا۔ یعنی وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کا دخل آ جائے، ریا، نام و نمود، دکھاوا و شہرت۔ اس لیے مجاہدہ عمل سے پہلے بھی کرنا ہے کہ نیت اچھی ہو، اور دوران عمل اس نیت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس نیت کی حفاظت کرنی ہے کہ جس جذبے کے ساتھ عمل کو شروع کیا ہے اسی جذبے کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ، اسی استحضار کے ساتھ، اسی احسانی کیفیت کے ساتھ اس عمل کو پورا بھی کر لیں۔ بہرحال عمل اللہ اللہ کر کے پورا ہو گیا، اسی نیت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ۔ اب کوشش یہ کرے گا کہ یہ عمل باقی نہ رہے، یہ عمل اس کے پاس باقی نہ رہے، اس لیے عمل کے بعد بھی مجاہدہ کرنا، اب کیا کرے گا وہ؟ واہ تم نے تو کمال کر دیا یار، تہجد پڑھ لی 8 رکعت، اچھا تم نے تو کافی پیسہ دے دیا مسجد میں، بھائی فلاں دیکھو فلاں مسکین غریب ہے، کتنے لوگوں کو خبر ہے کہ فلاں مسکین ہے، غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن کسی نے نہیں دیا، تم نے دے دیا، واہ کمال کر دیا یار۔
اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے دل کے اندر عجب پیدا کرتا ہے. وہ عجب پیدا کرتا ہے کہ میں نے کمال کر دیا، اتنا بڑا عمل کر لیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عجب کی نحوست سے عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. لہذا اس مصیبت سے بچنے کے لیے، عمل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مرض عجب میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے کیا کوشش کرنی ہے کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے کر تو لیا، لیکن انسان ہوں، ناقص ہوں، ناکارہ ہوں، جیسا ہونا چاہیے تو نہیں ہو سکا. اس قابل تو نہیں کہ آپ اس کو قبول کر لیں، اس قابل تو نہیں کہ آپ اس کو قبول کر لیں. ہاں آپ بڑے ہیں، آپ داتا ہیں، آپ کریم ہیں. اس عمل میں پائے جانے والے نقص اور کمی کو دور کر کے، ناقص کو کامل بنا کر کے کرم کا معاملہ فرما دیجیے، قبول فرما لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز پڑھتے تھے، نبی کی نماز. جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کس چیز پر استغفار ہو رہا ہے؟ گناہ کر رہے تھے کیا؟ یہ استغفار کس چیز پر ہو رہا ہے؟ استغفار اسی پر ہو رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے حکم دیا تھا، آپ کی توفیق سے کیا، لیکن بشری تقاضے ساتھ لگے ہوئے ہیں. شیطان بھی ہر وقت حملہ آور رہتا ہے، نفس بھی ساتھ میں ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس عمل میں ہونے والی کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے. ہمارے اس ناقص و نامکمل عمل کو کامل و مکمل بنا کر قبول فرما لیجیے. یہ ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ تو ہر عمل کے بعد اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ کی توفیق سے یہ عمل ہو تو گیا ہے، لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اور ڈرتے رہو کہیں عمل رد نہ کر دیا جائے. اور امید بھی رکھو کہ اللہ کریم ہیں، داتا ہیں، مہربان ہیں، وہ قبول فرما لیں گے. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. لیکن عمل کی وجہ سے عجب کے مرض میں آدمی کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آدمی عمل کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل اس کے لیے ثمر آور ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جب دنیا سے جائے تو اس عمل کو لے کر کے جائے، تو اخلاص کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرے. اور اخلاص کی صفت سے متصف ہونے کے لیے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انجام دینے کے لیے ضروری کیا ہے؟ عمل سے پہلے بھی اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے، اس کو صاف اور خالص کرتا رہے، اور دوران عمل اپنی اس نیت صادقہ کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. ہر قسم کے ریا اور اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی مرض عجب میں مبتلا ہونے سے اپنی حفاظت کرتا رہے، اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر، اپنی نالائقیوں سے احکاریوں پر آنسو بہاتا رہے. اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کی دعا کرتا رہے. یہ ہے اخلاص. اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل اگرچہ ہلکا پھلکا ہو بظاہر، لیکن میزان عدل میں بہت وزنی ہوگا. اور بھاری سے بھاری، بڑا سے بڑا عمل اگر وہ اخلاص کی دولت سے خالی ہے تو پھر میزان عدل میں اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. کہیے تو ایک واقعہ سنا. سنن ابی داود حدیث کی ایک کتاب، نام سنا ہوگا، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف. سنن ابی داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عابد و زاہد، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اللہ والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو جمع کرنے میں اور ان کو حاصل کرنے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑے پاپڑ بیرے ہیں. آج کی طرح کا دور تھوڑا ہی تھا.
کہ ایک حدیث کی ضرورت پڑی، فوراً موبائل نکالا، مفتی گوگل سے رابطہ کیا، وہ حدیث سامنے آ گئی، کہاں ہے، کس کس کتاب میں ہے اور اس کا نمبر کیا ہے، کس درجے کی ہے، سب سامنے آ جاتا نہیں آ جاتا؟ یا اگر مفتی گوگل سے رابطہ نہیں کیا، مسلم شریف 4 جلدوں میں رکھی ہوئی ہے، فوراً کتاب اٹھایا اور نکالا، حدیث آ گئی سامنے۔ وہ زمانہ تو نہیں تھا، وہ زمانہ تو یہ تھا کہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اور براہ راست راوی سے سننے کے لیے 200، 300، 400، 500 میل کا سفر کیا۔ اور سفر کیسے کرتے تھے؟ گدھے پر بیٹھ کر کے، گھوڑے پر بیٹھ کر کے، اونٹ پر بیٹھ کر کے، پیدل پیدل پیدل، پوری زندگی اسی میں کھپا دی۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، کسی سوچ میں تھے، کوئی کشتی ادھر سے گزر رہی تھی، کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو اس کے الحمدللہ کو سنے وہ یرحمک اللہ کہے، اور چھینکنے والا یرحمک اللہ کہنے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ یہ چھینکنا بھی عبادت ہو گیا، چھینکتے تو جانور بھی ہیں، لیکن انسان کا چھینکنا عبادت بن گیا اگر ان امور کا لحاظ رکھا جائے۔ بہرحال اس چھینکنے والے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، یہ کسی سوچ میں تھے، یرحمک اللہ نہیں کہہ سکے، وہ کشتی آگے نکل گئی۔ پھر ان کو تنبہ ہوا، انہوں نے فوراً دوسری کشتی کی، اور یعنی وہ کشتی بک کی، اور بک کشتی کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ اس کو دیا، اور کہا مجھے فلاں کشتی والوں سے کام ہے۔ چنانچہ بہت دور جا کر کے اس کشتی والے نے ان کشتی والوں کو پکڑا، کہا اس کشتی کو اس کشتی کے قریب لے چلو۔ وہ قریب لے گیا، وہاں قریب جا کر کے حضرت نے فرمایا یرحمک اللہ، کہا چلو واپس، کام ہو گیا، واپس چلو، کام ہو گیا، واپس آ گئے۔ رات میں سوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور جو نبی کو خواب میں دیکھے اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا۔ ایسا ہو سکتا ہے ہم نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا لیکن وہ ہماری ماں نہ ہو، ہم نے خواب میں اپنے دوست کو دیکھا، ہمارا دوست نہ ہو، شیطان ان کی شکل میں آیا، ہم نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا، ہمارا استاد نہ ہو، شیطان شکل بنا کے آیا۔ لیکن نبی کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا، کوئی شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ من رآنی فقد رآنی، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ اے ابو داؤد، تم نے 1 درہم میں جنت خرید لی، تم نے 1 درہم میں جنت خرید لی، تمہارے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دے دی، یعنی جہنم سے بچا لیا، جنت کا حقدار بنا دیا۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ کیسے کیسے مشقت اٹھا کر قربانی دے کر کے اکٹھا کیا، وہ میری نجات کا ذریعہ نہیں بنا اور یہ میری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم ترین کتاب کی ابتدا کی ہے اسی حدیث سے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کی قبولیت اور اس کی عدم قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کس جذبے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، اعمال کی قبولیت یا عدم قبولیت، اعمال کی درستگی اور اس کا فساد، اعمال پر جزا یا سزا، اس کا تعلق کس پر ہے؟ نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے،
کسی غریب محتاج کی مدد کرے. کوئی آدمی جا رہا ہے، اس کی گاڑی بند ہو گئی، اس کو دھکا کی ضرورت ہے، دھکا دے رہا ہے، اس کی گاڑی کو دھکا دے رہا ہے تاکہ اسٹارٹ ہو جائے. بیٹری لو ہو گئی، اپنی گاڑی لا کر کے وائر جوڑ کر کے اس کی گاڑی کو اسٹارٹ کر. یہ سب عمل ہے، نیک عمل ہے، یہ سب نیک عمل ہے. کوئی آدمی گھوڑے سے جا رہا، اس کا پہنا گر گیا، اس کو اٹھا کر کے پکڑا دیا. کوئی آدمی اپنی گاڑی پر سامان لادنے کے لیے لا رہا ہے، بوجھ ہے، اس کو سہارا دے دیا. یہ سب نیک عمل، یہ سب نیک عمل ہے. کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں، چاہے مسجد کے اندر کریں چاہے مسجد کے باہر کریں، چاہے وہ عمل ہو جس کو ہم عرف میں عبادت سمجھتے ہیں، اور چاہے وہ کام ہو جس کو عرف میں عبادت نہیں سمجھا جاتا لیکن وہ عند اللہ عبادت ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ. سب آدمی کس کے لیے کرے؟ اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کو کوئی واہ 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 کہہ دے گا تو اس سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ واہ واہ کہنے سے کیا مل گیا؟ واہ واہ کہنے سے کیا مل گیا؟ کسی کے دیکھ لینے سے کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا مل گیا؟ بلکہ ہماری پوری محنت اکارت ہوگی. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین.